گزار بندہ بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے ہوئے باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انعام کے طور پر جنت کو رکھا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے حکم کو توڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سزا کے طور پر جہنم رکھا ہے۔ جب کوئی انسان کچھ عمل کرتا ہے، اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس انسان کو نیکیاں ملتی ہے، اجر ملتا ہے، اور جب انسان کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس برے عمل کی نحوست کی وجہ سے اس کو گناہ ملتا ہے۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ نیکی کا جو ٹھکانہ ہے یہ جنت ہے، اور برائی اور گناہوں کا جو ٹھکانہ ہے یہ جہنم ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے اور اسے نیک عمل کی بنیاد پر اسے نیکیاں نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کا الٹا اس کو گناہ مل جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے انسان کے ظاہری اعمال اور ایک ہوتا ہے انسان کے باطنی عمل۔ ظاہری عمل کچھ اور ہو اور باطنی عمل کچھ اور ہو، تو پھر جو کام ہم نیکی کے لیے کرتے ہیں، اگر باطنی عمل ڈگمگا جائے تو پھر وہ انسان کا وہ نیک عمل برے عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم رکوع اور سجدہ یعنی جسم کو حرکت میں لے کے آتے ہیں، دور سے دیکھنے والا یا قریب سے دیکھنے والا یہی سوچتا ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے سامنے سے نہ گزرو۔ لیکن ظاہری اعضاء کو ہم دیکھ کر کے یہی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نمازیوں کا جو اللہ نے ٹھکانہ بنایا ہے یہ جنت بنایا ہے، لیکن اس کے باطنی عمل کے اندر فرق تھا۔ باطنی عمل اس کا کچھ اور تھا، وہ نماز کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی نیت یہ تھی تاکہ کچھ لوگ مجھے دیکھیں اور یوں سمجھے کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے۔ جب انسان کی اس طریقے سے نیت ہوتی ہے تو یہ نیک عمل اس کا برا عمل بن جاتا ہے، اس کو ثواب ملنے کے بجائے اس کو گناہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے اور یہ سوچ کر صدقہ کرتا ہے کہ میں اس لیے صدقہ کرتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور یہ سمجھے کہ یہ سخی ہے، اگر یہ نیت ہے تو وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس کی انسان جیسی نیت کرتا ہے اس انسان کو ویسا ہی ملتا ہے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت ٹھیک ہو تو ہمارا عمل بھی درست ہوگا، اور اگر ہماری نیت میں کچھ خرابیاں ہو تو پھر ہمارا اچھا عمل بھی برا عمل بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ دین صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم جو کچھ بھی عبادت کریں گے اللہ ہی کے لیے کریں گے، چاہے چھوٹا سے چھوٹا ہو یا بڑا سے بڑا عمل۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت معمولی سا عمل کرتا ہے لیکن وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے کئی بار آپ لوگوں کو شاید بتایا بھی ہے، کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک کتے کی پیاس اس لیے بجھائی کہ یہ پیاسا ہے اور اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں،
اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کتے کی پیاس کو بجھاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے پیاس کو بجھا دے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ٹھکانہ دے دے، تو اس کی نیت میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدکار عورت کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی نیک عمل کریں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں۔ ہماری نیت میں اگر ذرہ برابر بھی کھوٹ ہو جائے، جسے ریاکاری کہتے ہیں، اگر ریاکاری شامل ہو جائے، دکھلاوا شامل ہو جائے، تو ہمارا تمام نیک عمل بیکار ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ انسان صدقہ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، مال خرچ ہوگا ہی، لیکن نیت کے خرابی کی وجہ سے اس کو اس کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہم محنت کریں کہ سب سے پہلے ہماری نیت درست ہو۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم کچھ بھی نیک عمل کریں، چاہے نماز پڑھنے کے لیے آئے، چاہے صدقہ کرنے کے لیے جائے صدقہ کریں، چاہے اور دین کا کوئی بھی عمل کرے، ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ چاہے ہم درس و تدریس دے رہے ہوں، چاہے ہم خطابت کر رہے ہوں، چاہے قرآن کریم کی تعلیم پڑھا رہے ہوں، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم وراثت انبیاء ہیں، وراثت انبیاء کو عام کرتے ہیں اور نبی کے وارث ہیں، تو ہم اس علم کو اس لیے عام کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ماننے لگے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ انسان کے شکل و صورت کو دیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اتنے کالے کلوٹے اور حبشہ کے رہنے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کا سفر کر رہا تھا تو بلال حبشی کے چلنے کی آواز میں نے وہاں پر آسمانوں پہ محسوس کیا کہ بلال حبشی مجھ سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نہ کسی کے صورت کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے مال کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ کسی کی صورت کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، گورا ہے، کالا ہے، کیسا ہے، نہیں، اور نہ ہی اس کے مال کو دیکھتا ہے۔ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کو دیکھتا ہے کہ ان کے دل میں کچھ خرابیاں تو نہیں ہے، اس کی نیت میں کچھ کھوٹ تو نہیں ہے۔ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور یہ جو عمل کرتا ہے کیا اس عمل میں رضائے الہی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، یا یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اخلاص و للہیت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری نیت کو درست فرمائے۔ قرآن کریم میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری ہر قسم کی عبادتیں، چاہے قولی عبادتیں ہوں، بدنی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، ہمارا جینا مرنا و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا صرف مقصد اور ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ رضائے الہی کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اگر ہماری نیت اور ہمارے ارادے میں کچھ بھی ڈگمگاہٹ ہو اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہو، تو عزیزان گرامی پھر ہمارے لیے یہی عمل وبال جان بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ کہ روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کو بلائیں گے، ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو مالدار ہوگا، اور دوسرا شخص ایسا ہوگا جو جہاد میں شہید ہو گیا ہوگا، اور تیسرا شخص وہ ہوگا جو عالم دین ہوگا۔
جو جہاد کرتا ہے اور جہاد میں شہادت کا درجہ پاتا ہے، اور شہادت کے درجہ پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شہید کے لیے کہا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالی شہیدوں کے لیے کافی ہے۔ اور جو جہاد میں میدان جنگ میں اگر جہاد کرتا ہے اور اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام قسم کی برائیوں کو، تمام قسم کے گناہوں کو اللہ تعالی مغفرت فرما دیتا ہے اور اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ جہاد میں شہید ہو گیا ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے اعمال کو، اپنی نعمتوں کو ان کے سامنے گناتا ہے اور گنانے کے بعد کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تمہارے لیے اتنی ساری نعمتیں عطا کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ جس کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو، اتنی نعمتیں دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جہاد یعنی شہید کہے گا کہ اے اللہ، میں نے جہاد کیا اور اللہ تیرے لیے جہاد کیا اور وہاں شہادت کا درجہ پایا، تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو کاذب ہے، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ لوگ تجھے پہلوان سمجھے، لوگ تمہیں بہادر سمجھے، تو اس لیے جہاد کیا تھا، تمہاری نیت میں کھوٹ تھا، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جہاد کیا تھا، اس لیے جاؤ، فرشتوں کو حکم کرے گا اسے جہنم میں دھکیل دو اور منہ کے بل اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور دوسرا شخص عالم ہوگا جو صرف اپنے نام و نمود کے لیے اگر علم سکھاتا ہو کہ میں اس لیے علم سکھاتا ہوں تاکہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ لوگ اس لیے مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں اور لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اگر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے علم سکھا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، پھر اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور تیسرا شخص جو اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ وہ لوگ دیکھے اور اسے سخی سمجھے، لوگ دیکھے اور اسے مالدار سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ خرچ نہیں کرتا تھا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اور اس کو بھی جہنم میں گھسیٹ کر کے منہ کے بل پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ہم جو کچھ بھی عمل کریں ہماری نیت میں درست ہو۔ اگر کوئی نیک عمل کرے، برا عمل تو ویسے بھی نہیں کرنا ہے، اگر کوئی نیک عمل کرے تو اس کا ہمیں صلہ ملے، ہماری نیت ٹھیک ہو، رضائے الہی ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیت کو ٹھیک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔